الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. معزز و مکرم صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام. معزز سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر مبعوث کیا. انہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، انہیں اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، انہیں امن و سلامتی کا پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جزیرہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا. معزز سامعین کرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس کے اندر سب کے حقوق یکساں و برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ اجمی، نہ کوئی کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں قانون و ضابطہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم من آدم وآدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. اور ایک دوسرے جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں تو تم بیدار ہو کر نمازیں پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سامعین کرام، وہ اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تعصب و کم نظری کا یہ عالم کہ اس کی صاف شفاف تعلیم کو گدرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو، وہ اسلام جس نے بلی کو بھوکے رکھنے پر جہنم رسید کیا ہو، اور وہ دین جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کا پیغام سنایا ہو، اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو لا اکراہ فی الدین، کہ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں. اس کے باوجود آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکواد اور دہشت گرد کے نام سے جانا جاتا ہے. یہی نہیں، وہ مدارس جس کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی صلاح بلند ہوتی ہے، جس کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ دین جس کے پیشوا نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مزدہ سنایا ہو، اور وہ دین جس کے عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. وہ مدارس جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہو، انہیں بتلایا اور سکھلایا جاتا ہو، انہی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دینا، ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا، اور اس قوم کے بارے میں یہ کہنا کہ خوئے بو آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات، ہمیں آج بھی بابری مسجد کی شہادت یاد ہے کہ جب RSS کے رضاکار خاکی نیکر والے فرقہ وارانہ کبڈی کھیلتے رہے اور امن و سلامتی کے محافظ خاموش تماشائی بنے رہے، 6 دسمبر 1992 کو
اس تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا کہ مسجد کی شہادت میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوردرشن پر رو رو کر RSS کے رضاکاروں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ عوام کو دھوکہ دے سکے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں اس لیے روکا جا رہا تھا کہ انہوں نے مسجد توڑنے کی ریہرسل نہیں کی تھی۔ لال کرشنا اڈوانی، اوما بھارتی، کلیان سنگھ، سادھوی پرگیا سنگھ، جن کے کالے کرتوتوں سے دنیا آگاہ ہے، اور کانگریس پارٹی جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مضر ثابت ہوئی، جس کے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا کہ ہم دہشت گرد ہیں یا یہ، اور گجرات جس کے اندر مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شمشان گھاٹ پہنچا دیا گیا۔ کیا بٹلہ ہاؤس کیس میں مسلمان تھے؟ کیا مالیگاؤں بم دھماکے میں سادھوی پرگیا سنگھ نہیں تھی؟ کیا احمد آباد بم دھماکے مسلمانوں کے لیے مضر ثابت نہیں ہوئے؟ کیا گیان بابی مسجد کی مسماری کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں؟ آخر ہماری خطا کیا ہے؟ یہی نہ کہ ہم اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہمارا دین وانتم الاعلون کے تحت فوقیت پانے والا ہے۔ اگر دہشت گردی اور وحشت و بربریت اسی کا نام ہے تو امن و محبت اور سلامتی کس کا نام ہے؟ دنیا والوں جواب دو، یہ امن و سلامتی کہاں مل سکتی ہے؟ کیا ان RSS اور BJP والوں کے یہاں جن کے رضاکار ہمیشہ فتنہ و فساد برپا پیدا کرتے رہتے ہیں، یا ان حکمرانوں کے یہاں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ حکمران جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت اور باوقار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ کیا ان حکمرانوں کے یہاں ہمیں امن و سکون مل سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر دنیا سے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر سے وحشت و بربریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظام اسلام کو اپنانا ہوگا، ورنہ یہ نام نہاد حکمران، یہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، یہ پیس کی بات کرنے والے، یہ امن و سلامتی کی بات کرنے والے اسی طرح دنیا کے اندر وحشت و بربریت پھیلاتے رہیں گے، اور جب کبھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر امن و شانتی کیوں نہیں ہے، دنیا کے اندر پیس کیوں نہیں ہے، تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ ہم اس لیے لڑائی کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر شانتی رہے۔ وہ بولیں گے وار فار پیس، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وار فار پیس نہیں ہے بلکہ وار آن پیس ہے۔ یہ دنیا کے اندر سے امن و سلامتی کو ختم کرنے کے لیے یہ لڑائی کی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہو۔ تو اس پرفتن دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نظام اسلام کو سمجھے، اسلام کی تعلیم کو سمجھے اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیم کو سمجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔